السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں میرے سامعین میں ایک سفید ریش عمر رسیدہ بزرگ ہیں جو اکثر میری طرف دیکھتے ہیں تو بس دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ میں کوئی ایسا خطیب تو نہیں کہ قوم کو ہر جمعے رلا دوں، بس کبھی کبھی کوئی ایسی آیت یا حدیث یا واقعہ آ جاتا ہے کہ کوئی آنسو نکل آئے۔ مگر بابا جی، آپ ہر جمعے میں، ہر درس میں، ہر واقعے میں روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میں نے ایک دن ان کو ملتے ہوئے پوچھا۔ بابا جی جب مجھے ملتے تو اکثر اپنی کرسی سے اٹھ کر بڑی ہی چاہت اور محبت سے ملتے ہیں۔ اس دن کہنے لگے کہ میں بھی بیٹھ جاؤں۔ میں نے کہا جی جی ضرور، کیوں نہیں۔ کہتے ہیں کہ پتر تو ٹھیک کہتا ہے، ہر درس میں یا جمعے میں رونے والی بات پہ نہیں روتا، مگر میں نہ واقعہ سن کر روتا ہوں نہ ہی کوئی کسی شعر یا بات پر۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ آنسو رشک کے آنسو ہیں۔ بابا جی کیا مطلب رشک کے آنسو؟ میں نے پوچھا۔ کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کے دادا جی کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں، اور آپ کے والد تو میرے سامنے بچپن، لڑکپن اور جوانی کو پہنچے۔ رشک اس بات پر آتا ہے کہ میرے 3 بیٹے ہیں، ساری زندگی میں نے بھی محنت اور مزدوری کی اور پیسہ کمایا، ان کو پڑھایا۔ اب میں کسی کام کا نہیں ہوں، بس بیمار رہتا ہوں، سوچتا ہوں ایک دن موت آئے گی، چلا جاؤں گا، مگر میرا ایک بھی بیٹا نمازی نہیں، مسجد میں نہیں آتا، نہ کوئی ذکر نہ تلاوت۔ اور دوسری طرف آپ ہو جو جمعہ، درس، ترجمہ، کلاس اور بچوں بڑوں کی تربیت میں لگے ہوئے ہو۔ آپ کے دادا اور والد بھی چلے گئے رحمہم اللہ، ان کے اعمال میں روزانہ کتنا اضافہ ہوتا ہوگا، آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ رشک آتا ہے ان پر جن کی اولاد دیندار اور منبر و مصلی کی وارث ہے۔ میں جب بھی تجھے کچھ دیر دیکھتا ہوں تو رشک سے میرے آنسو نکل آتے ہیں۔ دوستو اور میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اگر آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلوا رہے، جب ان کو مدرسہ میں نہیں بھیج رہے، جب ان کے قرآن کے ترجمے کے لیے آپ فکر مند نہیں، جب تعلیم ہی صرف دنیاوی ہے، تو بتائیے کیسے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے؟ خدا را اپنے اوپر احسان کریں اور اپنے بچوں کو اپنے مستقبل کے لیے روشن ستارے بنائیں، انہیں عالم دین بنائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو واقعی تحریر بہت ہی عمدہ تھی۔ دوستو اسی طرح کہتے ہیں کہ کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ اس شخص نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے۔ دن گزرتے رہے حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے آن لیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی، اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ دوستو یہ تینوں بھائیوں کے نام ہی عبداللہ تھے، اس لیے مسئلہ بنا۔ یہ کہتے ہی ان کے والد کی روح پرواز ہو گئی۔ یہ شخص خود تو فوت ہو گیا مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسے فیصلہ کریں، کن 2 عبداللہ کو وراثت ملے اور کس ایک کو نہیں ملے گی۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں اور اس سے کوئی حل مانگے۔ تینوں اپنے زاد راہ کے ساتھ شہر کے لیے عازم سفر ہوئے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنی کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرتا پھرتا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس آدمی نے کہا ہاں ایسا ہی تھا۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ تو اس آدمی نے جلدی سے کہا، بالکل صحیح، میری اونٹنی واقعی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا، کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو اس نے خوشی سے کہا، بالکل ٹھیک، میری اونٹنی کی دم بھی کٹی ہوئی تھی، بس اب جلدی سے بتا دو میری اونٹنی کہاں ہے؟
تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا، باخدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں، ہم نے اسے ہرگز نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو کھینچ کر قاضی کے پاس لے جائے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکے ہیں اور اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو تینوں نے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس ہی جا رہے تھے۔ جب یہ چاروں قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا، جس طرح تم تینوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں، اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے۔ بہتر رہے گا کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے نے کہا، جناب عالی، ہم نے اونٹنی تو نہیں دیکھی تھی، ہاں البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے اسے کہا تھا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے کی ایک طرف کا گھاس تو خوب چرا ہوا تھا مگر دوسری طرف کا ویسے ہی باامان موجود تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس شخص کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی رہی ہوگی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا، میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے ہیں جبکہ چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا، جس کا مطلب بس اتنا ہی بنتا ہے کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا، اونٹ جب راہ چلتے ہوئے اپنے گوبر گراتے ہیں تو دم سے ادھر ادھر بکھیرتے ہیں، جبکہ ہم جس راہ سے آئے تھے وہاں پر گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا، جس کا ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے جو اپنا گوبر دائیں بائیں نہیں پھیلا سکتی۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا، تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ اونٹنی والے شخص کے جانے کے بعد ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا، جسے سن کر قاضی بھی حیران رہ گیا۔ ان تینوں سے کہا، تم آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں کل تمہیں سوچ کر کوئی حل بتاؤں گا۔ یہ تینوں مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے نے کھانے کو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ سالن کتے کا گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا، روٹیاں جس عورت نے پکائی ہیں وہ حمل کے ساتھ اور پورے دنوں سے ہے۔ تیسرے نے کہا، یہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ بات قاضی تک پہنچ گئی، اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں طلب کر لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے کس نے کہا تھا کہ یہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے؟ پہلا بولا، میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اس کو شرارت سوجی اور اس نے کتا مار کر اس کا گوشت پکایا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ گوشت کتے کا ہے؟ تو اس نے بتایا، گائیں، بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا، تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کس نے کہا یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ اور اپنے پورے دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا، میں ہوں جس نے یہ کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا، تمہیں کیوں کر یہ لگا؟ تو اس نے کہا، میں نے دیکھا روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی اور خوب پکی ہوئی ہیں، دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی ہیں۔ میں نے اس سے یہی اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایسی خاتون ہے جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی، جس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی ہے۔
قاضی نے کہا اس دوسرے سے بھی کہا، یعنی قاضی نے اس دوسرے سے بھی کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے ترکے سے وراثت میں حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا یہ کس نے کہا تھا کہ میں ولد الحرام ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا کہ یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ وہ حرامی ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا یہ سچ ہے کہ تم حرام کے ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا تمہیں کیوں کر معلوم ہوا میں حرامی ہوں؟ تو اس نے جواب دیا اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران نہ مقرر کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھانا کے لیے بھجواتے، اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے مال سے وراثت نہیں ملے گی۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا مگر ایسا کیوں؟ قاضی نے کہا کیونکہ ایک حرامی ہی دوسرے ولد الحرام کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتا ہے، اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اسے دروازے پر، یعنی اس بچے کو دروازے پر رکھا ہوا پایا تھا، اسے گھر لایا، اس کا نام بھی تم جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔ جی تو ایسی ہوتی ہیں عربوں کی حکایات جن میں حکمت کے درس بھی دوستوں ہوتے ہیں۔ مضمون عربی سے لے کر آپ کے لیے ترجمہ کیا گیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و بارک وسلم۔ اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح میرے استاد رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص نے یہ دعا کی کہ مجھے خضر علیہ السلام مل جائیں۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام اس کو مل گئے۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ دعا کر دیجئے گا کہ خدا تعالی مجھ کو اس قدر دنیا دے دے کہ میں بالکل بے فکر ہو جاؤں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بے فکری اور راحت دنیا داری میں نہیں ہو سکتی۔ اس نے پھر اصرار کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا تم کسی ایسے شخص کا انتخاب کرو جو تمہارے نزدیک بالکل بے فکر اور نہایت آرام سے ہو، میں یہ دعا کروں گا کہ تو بھی اس جیسا ہو جائے۔ اور 3 دن کی اس کو مہلت دی۔ آخر اس نے لوگوں کی حالت کو دیکھنا شروع کیا، جس کو دیکھا کسی نہ کسی تکلیف یا شکایت اور پریشانی میں مبتلا پایا۔ بہت ہی تلاش کے بعد اس کی ایک چوہدری پر نظر پڑی جس کے پاس حشم خدم یعنی خادم اور نوکر چاکر بھی بہت تھے، صاحب اولاد بھی تھا، اور اس کو بغیر کوئی فکر نہ معلوم ہوتی تھی۔ اس کو خیال ہوا کہ اس جیسا ہونے کی دعا کرواؤں گا، لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی کسی بلا میں مبتلا ہو اور میں بھی اس بلا میں مبتلا ہو جاؤں اس کی وجہ سے، لہذا بہتر یہ ہے کہ پہلے اس سے اس کی اندرونی حالت دریافت کر لوں۔ چنانچہ اس چودھری کے پاس، اس جوہری یا چودھری کے پاس گیا اور اپنا پورا ماجرا اس کو سنایا۔ جوہری نے ایک آہ کھینچی اور کہا کہ خدا کے لیے مجھ جیسا ہونے کی دعا ہرگز نہ کرانا، میں تو ایک ایسی مصیبت میں گرفتار ہوں کہ خدا نہ کرے کوئی مجھ جیسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میری بیوی بیمار ہوئی اور بالکل مرنے کے قریب ہوئی۔ میں اس کو مرتے دیکھ کر رونے لگا۔ اس نے کہا کہ تم کیوں روتے ہو؟ میں مر جاؤں گی، تم دوسری کر لوگے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں اب ہرگز نکاح نہ کروں گا۔ کہنے لگی سب کہا ہی کرتے ہیں۔ میں چونکہ اس کی محبت میں مغلوب تھا اور اس وقت اس کے مرنے کا نہایت سخت رنج دل پر تھا، میں نے اس کے کہنے پر اپنا اندام نہانی یعنی مخصوص عضو فوراً کاٹ ڈالا اور اس سے کہا کہ اب تو تجھ کو بالکل اطمینان ہو گیا۔ اتفاق سے وہ اپنے مرض سے جانبر یعنی صحت یاب ہو گئی۔ اب چونکہ میں بالکل بیکار ہو چکا تھا، اس لیے اس نے میرے نوکروں سے ساز باز کر لیا۔
یہ جس قدر اولاد تم دیکھتے ہو سب میرے نوکروں کی عنایت ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے اس حرکت کو دیکھتا ہوں، لیکن اپنی بدنامی کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اس واسطے تم مجھ جیسے ہونے کی دعا ہرگز نہ کرانا۔ آخر اس شخص کو یقین ہو گیا کہ دنیا میں کوئی آرام سے نہیں۔ جب تیسرے دن حضرت خضر علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے پوچھا، ہاں بھئی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، حضرت یہ دعا کر دیجئے کہ خدا تعالی مجھے اپنی محبت اور کامل دین عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرما دی اور وہ اللہ کا بندہ کامل دیندار بن گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر دوستوں مصائب ہی مصائب ہیں۔ اللہ سے اللہ کی محبت مانگا کریں، اور دنیا بھی اللہ سے مانگیں، لیکن اللہ سے مانگیں اللہ عافیت والی دے اور خرچ کرنے والا، سخاوت والا، غنی اللہ دل بھی عطا کرے۔ ایسی دنیا کا کوئی فائدہ نہیں جس کے ساتھ سخاوت نہ ہو۔ دنیا اور مال وہی بہتر اور اچھا ہے جس کے ساتھ آپ کو غنی دل بھی ملا ہو۔ اللہ سے دونوں مانگا کریں۔ دوستو اسی طرح حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی ایک دفعہ اپنے مریدوں اور شاگردوں کے ساتھ بغداد کی سیر کے لیے نکلے۔ انہوں نے بہلول کے بارے میں پوچھا تو کسی نے کہا، سرکار وہ تو ایک دیوانہ مجنون شخص ہے اور اپنے عصا کو گھوڑا بنا کر سواری کر رہا ہوتا ہے۔ شیخ صاحب نے کہا، مجھے اسے دیوانے سے ہی کام ہے، آیا کسی نے آج اس کو دیکھا ہے؟ ایک نے کہا، میں نے فلاں مقام پر اس کو دیکھا ہے۔ سب اس مقام کی طرف چل دیے۔ حضرت بہلول وہاں ریت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیخ صاحب نے بہلول کو سلام کیا۔ بہلول نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، کون ہو؟ شیخ صاحب نے فرمایا، بندے کو جنید بغدادی کہتے ہیں۔ بہلول نے کہا، وہی جو لوگوں کو درس دیتے ہیں؟ کہا، جی الحمدللہ۔ بہلول نے پوچھا، شیخ صاحب کھانے کے آداب جانتے ہو؟ کہنے لگے، بسم اللہ کہنا، اپنے سامنے سے کھانا، لقمہ چھوٹا لینا، سیدھے ہاتھ سے کھانا، خوب چبا کر کھانا، دوسرے کے لقمے پر نظر نہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، الحمدللہ کہنا، اول و آخر ہاتھ دھونا۔ بہلول نے کہا، جنید لوگوں کے مرشد ہو اور کھانے کے آداب نہیں جانتے؟ پھر آپ نے دامن کو جھاڑا اور بہلول سے وہاں سے آگے چل دیے۔ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی بھی پیچھے چل دیے۔ مریدوں نے اصرار کیا، سرکار وہ دیوانہ ہے، لیکن شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی پھر وہاں پہنچے، پھر وہاں سلام کیا۔ بہلول نے سلام کا جواب دیا اور پھر پوچھا، کون ہو؟ کہا، جنید بغدادی جو کھانے کے آداب نہیں جانتا۔ بہلول نے پوچھا، اچھا بولنے کے آداب تو جانتے ہو؟ کہا، جی الحمدللہ۔ متکلم مخاطب کے مطابق بولے، بے موقع، بے محل اور بے حساب نہ بولے، ظاہر و باطن کا خیال رکھے۔ بہلول نے کہا، کھانا تو کھانا، آپ بولنے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ بہلول نے پھر دامن جھاڑا اور تھوڑا سا اور آگے چل کر بیٹھ گیا۔ شیخ سے پھر وہاں جا پہنچے، سلام کیا۔ بہلول نے سلام کا جواب دیا، پھر وہی سوال کیا، کون ہو؟ شیخ صاحب نے کہا، جنید بغدادی جو کھانے اور بولنے کے آداب نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا، اچھا سونے کے آداب ہی بتا دو۔ کہا، نماز عشاء کے بعد ذکر و تسبیح، سورہ اور سارے آداب بتا دیے جو روایات میں ذکر ہوئے ہیں۔ بہلول نے کہا، آپ یہ بھی نہیں جانتے؟ بہلول صاحب اٹھ کر آگے چلنا ہی چاہتے تھے کہ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے دامن پکڑ لیا اور کہا، جب میں نہیں جانتا تو بتانا آپ پر واجب ہے۔ بہلول نے کہا، جو آداب آپ بتا رہے ہیں وہ فرع ہیں اور اصل کچھ اور ہی ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو کھا رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام۔ لقمہ حرام کو جتنا بھی آداب سے کھاؤ گے وہ دل میں تاریکی ہی لائے گا، نور اور ہدایت نہیں۔ شیخ صاحب نے کہا، جزاک اللہ۔ بہلول نے کہا، کلام میں اصل یہ ہے کہ جو بولو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بولو۔ اگر کسی دنیاوی غرض کے لیے بولو گے یا بیہودہ بولو گے تو وہ وبال جان بن جائے گا۔ سونے میں اصل یہ ہے کہ دیکھو دل میں کسی مومن
یا کسی مسلمان کا بغض لے کر یا حسد اور کینہ لے کر تو نہیں سو رہے، دنیا کی محبت مال کی فکر میں تو نہیں سو رہے، کسی کا حق گردن پر لے کر تو نہیں سو رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا قیمتی نصیحت ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو واقعتاً ہی بہت زیادہ سبق آموز ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو آج کی ویڈیو سے ملتا ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کامنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل یس انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستوں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔